بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ رمضان المبارک کے مہینے میں ہماری ایکٹیویٹیز چونکہ مکمل طور پہ چینج ہو جاتی ہیں، بہت سے لوگ اس میں پریشان ہوتے ہیں کہ ہمیں رمضان کیسے گزارنا چاہیے، رمضان میں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ کچھ تو ایسا کرتے ہیں کہ سارا دن سو کے گزار دیتے ہیں، کچھ ایسا کرتے ہیں کہ ڈرامے اور فلمیں دیکھنے میں گزار دیتے ہیں۔ تو یاد رکھیے، وقت وہ سب سے قیمتی چیز ہے جو ایک دفعہ گزر جائے تو واپس نہیں آتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رمضان میں نیکیوں کا ثواب کئی گنا بڑھ جاتا ہے، اور علماء یہ بات بیان کرتے ہیں کہ جیسے رمضان میں نیکی کا ثواب بڑھتا ہے، ایسے ہی گناہ کا عذاب بھی کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی عادت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو ایک جیسا نہیں بنایا، نہ تمام جگہوں کو ایک جیسا بنایا، اور نہ تمام اوقات کو، وقتوں کو ایک جیسا بنایا۔ جب انسانوں کی باری آتی ہے تو اللہ نے فرمایا ان اللہ اصطفیٰ آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین۔ اللہ نے سارے انسانوں کو ایک جیسا نہیں بنایا، بلکہ آدم کو، آدم کی اولاد میں آل عمران کو اور ابراہیم علیہ السلام کی آل کو اللہ نے باقی انسانوں پر فضیلت دی ہے، انہیں امام بنایا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام پیغمبروں کا سردار بنایا گیا، تمام انسانوں سے افضل بنایا گیا۔ صحابہ کی بات آتی ہے تو صحابہ میں بھی سب ایک جیسے نہیں تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمام صحابہ سے افضل بنایا گیا، پھر حضرت عمر، پھر حضرت عثمان، پھر حضرت علی، یہ ترتیب ہے، تو سب اس میں بھی ایک جیسے نہیں ہیں۔ تابعین میں سب کا مقام ایک جیسا نہیں ہے۔ تو اسی طرح یاد رکھیے کہ اللہ نے جتنے جو زمین میں جو خطے بنائے ہیں، ان خطوں میں بھی سب خطوں کو ایک جیسا نہیں بنایا۔ مسجد کو اللہ نے فضیلت دی ہے عام خطوں پر۔ اگر آپ ایک گناہ کرتے ہیں مسجد سے باہر کھڑے ہو کر، اس میں بھی آپ کو گناہ ملے گا، لیکن اگر مسجد کے اندر جا کے وہ گناہ کریں گے تو اس گناہ کا وبال کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ ایک آدمی شراب پیتا ہے مسجد سے باہر، لوگ اس کو ملامت کریں گے، بھائی تو غلط کر رہا ہے، لیکن اگر مسجد کے اندر جا کے پیے تو آپ بتائیے لوگ کیا اس کو چھوڑ دیں گے؟ ہرگز نہیں، اسے بہت زیادہ ملامت کی جائے گی، کیونکہ مسجد ایک مقدس جگہ ہے جہاں نیکی کا ثواب بڑھتا ہے تو گناہ کا وبال بھی کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ اور مسجدوں میں بھی اللہ نے فرق رکھا ہے کہ ایک مسجد میری اور آپ کی مسجد ہے، ہمارے علاقے کی مسجد، پھر اس کے بعد ایک مسجد نبوی ہے جہاں ایک نماز کا ثواب ایک روایت کے مطابق 50,000 اور ایک روایت کے مطابق 1,000 نمازوں کے برابر، پھر مسجد سب سے پہلے بیت المقدس کی مسجد ہے، پھر اس سے زیادہ فضیلت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی ہے، پھر مسجد حرام ہے جہاں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر ہو جاتا ہے۔ اور علماء کہتے ہیں صرف نماز کا ثواب 1,00,000 کے برابر نہیں، بلکہ ہر نیکی کا ثواب 1,00,000 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ اسی طرح گناہ کا عذاب بھی مسجد حرام میں 1,00,000 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ اگر آپ ایک غیبت کرتے ہیں مسجد سے باہر، وہ بھی جرم ہے، وہی غیبت آپ مسجد میں بیٹھ کے کرتے ہیں، وہ جرم کئی گنا بڑھ گیا، اس کا وزن بڑھ گیا، اور وہی جرم آپ مسجد نبوی میں وہی غیبت کرتے ہیں تو ایک غیبت 1,000 یا 50,000 غیبتوں کے برابر، اور وہی غیبت آپ اگر مسجد حرام میں بیٹھ کے کرتے ہیں تو وہی ایک غیبت 1,00,000 غیبتوں کے برابر۔ تو یاد رکھیے جس طریقے سے مختلف جگہیں اللہ نے مختلف فضیلت کی رکھی ہیں، اسی طرح اللہ نے مختلف اوقات کو بھی مختلف اوقات پر فضیلت دی ہے۔ جمعے کے دن کو اللہ نے ہفتے کے باقی دنوں پر فضیلت دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے دن ایک ایسی گھڑی آتی ہے جس میں دعا رد نہیں کی جاتی، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، دعائیں اس میں لازمی قبول ہوتی ہیں۔ یہ گھڑی ہفتے کے باقی دنوں میں نہیں آتی۔ اسی طرح جمعے کو اللہ نے جہاں فضیلت دی ہفتے کے دنوں میں، تو جہاں مہینوں کی بات آتی ہے تو اللہ نے ان 12 مہینوں میں سب سے زیادہ افضل مہینہ اللہ نے رمضان کا بنایا۔ تو رمضان کے مہینے میں ہم جیسے ہی داخل ہوتے ہیں، ہماری ایک ایک نیکی ملٹیپلائی ہونا شروع ہو جاتی ہے، اس کا اجر کئی گنا بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح اس مہینے کے اندر اگر ہم ایک گناہ کرتے ہیں وہ بھی درجنوں گنا بڑا اس کا جو ہے نا وبال بڑھا دیا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں
لوگ اس بات کا تو خیال کرتے ہیں کہ رمضان میں ہم نیکی کریں گے تو ثواب دگنا ہو جائے گا یا 70 گنا بڑھ جائے گا، لیکن اس بات سے خوف نہیں کرتے کہ رمضان میں اگر ہم کوئی گناہ کریں گے، کوئی جرم کریں گے تو اس کا عذاب بھی 70 گنا بڑھا دیا جائے گا یا کئی گنا بڑھا دیا جائے گا۔ تو اس لیے یاد رکھیے کہ جیسے آپ جب مسجد میں جاتے ہیں تو آپ بہت احتیاط سے وہاں بیٹھتے ہیں، کوئی ایسی ایکٹیویٹی آپ نہیں کرتے جو مسجد کے آداب کے خلاف ہو، اس طرح آپ مسجد میں کہہ کے نہیں لگاتے یا مسجد میں اس طرح سے آپ نہیں رہتے جس سے یہ پتہ نہ چلے کہ آپ اپنے گھر کے بیڈ روم میں بیٹھے ہیں یا مسجد میں بیٹھے ہیں۔ جب آپ مسجد حرام جاتے ہیں اور بیت اللہ آپ کے سامنے ہوتا ہے تو وہاں آپ اور زیادہ ریزرو ہو جاتے ہیں۔ تو بالکل اسی طرح جب رمضان کے مہینے میں آپ داخل ہوں گے تو آپ کو ریزرو ہونا پڑے گا، جیسے رمضان سے پہلے آپ یا رمضان کے بعد آپ ہوتے ہیں اس طرح سے آپ رمضان کو نہیں گزار سکتے۔ جو ایکٹیویٹیز رمضان سے پہلے تھیں اسی سٹائل میں آپ رمضان میں ہیں، پتہ ہی نہیں چل رہا کہ آپ کی زندگی میں رمضان آیا ہے، آپ ریزرو ہونے کے لیے اور محتاط ہونے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں، تو یہ اس کی علامت ہے کہ آپ کا اللہ کی آیتوں پر کامل ایمان نہیں ہے، آپ رمضان کو مقدس مہینہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو رمضان کو کیسے گزارا جائے، کیسے رمضان کو مقدس بنایا جائے، تو یہ ایک بہت اہم سوال ہے جو لوگوں کے ذہنوں میں ابھرتا ہے۔ تو میں اس بارے میں انشاءاللہ آج کچھ رہنمائی کی کوشش کروں گا، اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ حضرات کو بھی۔ تو رمضان کے مہینے میں یہ بات خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ جو آدمی اپنے ٹائم کو کسی اچھے کام میں استعمال نہیں کرتا تو شیطان اس کے وقت کو لازماً برے کاموں میں ضائع کر دیتا ہے۔ یہ شیطان کی عادت ہے۔ کسی نے ایک بہت اچھا جملہ کہا ہے کہ جس کا اپنا کوئی ویژن نہ ہو وہ دوسرے کے ویژن کا حصہ بن جاتا ہے۔ آپ کی اگر اپنی کوئی منزل نہ ہو تو آپ دوسرے کو اس کی منزل تک پہنچانے کے لیے معاون اور مددگار بن جائیں گے، کیونکہ آپ کا اپنا تو کوئی ویژن ہے نہیں، آپ نے خود تو کچھ سوچا ہوا نہیں ہے۔ میں اکثر مثال دیتا ہوں، آج دوبارہ دوں گا کہ آپ اگر گھوڑے پر بیٹھ گئے اور گھوڑے کی لگام ہاتھ میں لے کے آپ نے سوچا نہیں ہے کہ میں نے کہاں جانا ہے، تو عین ممکن ہے گھوڑا پھر اپنی مرضی سے آپ کو لینا شروع کر دے، اپنی مرضی سے آپ کو لے جائے۔ تو آپ جب گھوڑے کی پشت پہ بیٹھیں گے تو بیٹھنے سے پہلے آپ سوچیں گے میں کیوں بیٹھ رہا ہوں، میں نے اس کو کس ڈائریکشن میں لے کے جانا ہے، ورنہ گھوڑا آپ کو خود بخود کسی ڈائریکشن میں لے کے چلا جائے گا۔ تو ہماری زندگی میں بھی رمضان آتا ہے اور ہمارے پاس پہلے سے کچھ کرنے کے لیے کام ہی نہیں ہوتا، تو شیطان کیا کرتا ہے، جب شیطان دیکھتا ہے کہ اس کا اپنا تو کوئی ویژن ہے نہیں، یہ خود تو کچھ سوچ کے بیٹھا ہوا نہیں ہے، تو شیطان جو پہلے سے بہت سی چیزیں سوچ کے بیٹھا ہوا ہے اس سمت میں آپ کو چلانا شروع کر دیتا ہے۔ اور رمضان میں بھی ہم ویسے نالائق ہی رہتے ہیں جیسے ہم رمضان سے پہلے ہوتے ہیں۔ تو ہر چیز کو پہلے سے سوچا جاتا ہے، سوچنے کے بعد پھر اس پر عمل کیا جاتا ہے۔ تو پہلے منزل طے کی جاتی ہے، پہلے سوچا جاتا ہے میں نے جانا کہاں ہے۔ میں ایک اور مثال سے اس کو سمجھاتا ہوں۔ دیکھیے، جب آپ کہیں جانا چاہتے ہیں تو گوگل میپ پہلے آن کرتے ہیں، پھر اس میں اپنی لوکیشن ڈالتے ہیں، پھر آپ یہ ڈالتے ہیں کہ میں نے جانا کہاں ہے، یہ پورا وہ آپ کے سامنے جب نقشہ پیش کرتا ہے تو پھر آپ چلنا شروع کرتے ہیں۔ اب آپ گاڑی میں بیٹھ گئے، آپ کو پتہ ہی نہیں میں نے سامنے جانا ہے، رائٹ جانا ہے، لیفٹ جانا ہے، پیچھے جانا ہے، بلکہ یہ منزل ہی نہیں پتہ کہاں جانا ہے، اور آپ نے گاڑی اسٹارٹ کی، ایکسیلیٹر پہ پاؤں رکھ کے آپ چلنا شروع کر دیا۔ آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا آدمی پوچھ رہا ہے کہ کہاں جا رہے ہو، آپ کہنا ابھی تک تو میں نے سوچا نہیں کہاں جا رہا ہوں میں۔ تو چلنے سے پہلے، سفر سے پہلے ڈائریکشن کا تعین کیا جاتا ہے، یہ چلنے کے بعد کیا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں رمضان سے پہلے بھی نہیں کیا جاتا، رمضان میں داخل ہونے کے بعد بھی نہیں کیا جاتا، اور رمضان گزرنے کے بعد تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہم اپنی ڈائریکشن طے کریں کہ ہم نے جانا کہاں ہے۔ تو یاد رکھیے، زندگی گزارنے کے لیے بھی پہلے سے آپ کو منزل طے کرنا پڑے گی، میں نے جانا کہاں ہے، اسی منزل کے حساب سے آپ نے اپنے سفر کو اور جو ہے نا وہ اپنی ڈائریکشن کو طے کرنا ہے۔ اور رمضان میں بھی آپ کو رمضان کے شروع میں یہ طے کرنا پڑے گا کہ یہ رمضان میں نے کیسے گزارنا ہے، اس میں کون کون سے اہداف میں نے حاصل کرنے ہیں، میرا ٹارگٹ کیا ہے اس رمضان میں۔ اگر آپ نے پہلے سے کچھ نہیں سوچا تو جیسے پچھلے درجنوں رمضان آپ کی زندگی میں آئے اور وہ ان سے آپ کو کوئی خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوا، آپ کی زندگی میں کوئی خاطر خواہ تبدیلی نہیں آئی، تو یاد رکھیے یہ رمضان بھی آ کے گزر جائے گا۔ تو میں کچھ گائیڈنس کے طور پر آج کی اس نشست میں آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ رمضان میں آپ نے پہلے سے کچھ اپنا شیڈول بنانا ہے اور اس کے حساب سے آپ نے رمضان کو مینیج کرنا ہے۔ ان میں سب سے پہلے آپ کو یہ کرنا پڑے گا کہ رمضان کا جو بنیادی مقصد ہے، جو میں اپنے پچھلے لیکچرز میں بتا چکا ہوں، قرآن مجید کی آیت لعلکم تتقون، اے ایمان والو رمضان کے روزے اس لیے فرض ہیں تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو جائے، تم سے گناہ چھوٹ جائیں۔ تو سب سے پہلا کام آپ نے کیا کرنا ہے، اس مقصد کو سامنے رکھ کر
ایک ڈائری لینی ہے اور اس میں اپنے گناہوں کی لسٹ تیار کرنی ہے. بھائی میرے اندر یہ برائیاں ہیں, وہ آپ نے نمبر وار طے کر کے ڈائری لے کر لکھنی ہے. میں نہیں کہہ رہا آپ ابھی چھوڑ دیں ان کو, آپ ڈر جائیں گے یار یہ کیا ہم سے لکھوایا جا رہا ہے, ہم تو ہمارے اندر تو پتہ نہیں کیا کیا ہے. تو آپ پہلا اسٹیپ تو کریں نا, چھوڑنے کی تو بات کی ہوگی. آپ کو یہ تو پتہ ہونا چاہیے میرے اندر خرابیاں کیا کیا ہیں. آپ نے پہلی خرابی لکھی, جو بھی کسی کے اندر کوئی برائی ہے, بھائی میں نماز میں سستی کرتا ہوں یا کرتی ہوں. خاتون لکھیں کہ میں پردے میں سستی کرتی ہوں, اور غیبت کا کسی میں کوئی بیماری ہو وہ لکھ دے. خدا نخواستہ کوئی کسی بے حیائی کے کام میں مبتلا ہے, کسی نے کسی کا حق دبایا ہوا ہے, بہنوں کی وراثت ہے, بیگم کا مہر نہیں دیا آپ نے, یا آپ کا کسی سے مالی لین دین ہے, وہ لین دین آپ نے نہیں کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کا کسی سے کوئی لین دین ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو مجرم قرار دیا ہے کہ وہ 3 دن اس پہ گزر جائیں اور وہ اس کو ریٹرن فارم میں نہ لے کر آئے, کیونکہ موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. آپ نے کسی سے قرضہ لیا ہوا ہے, آپ اگر آج مر جاتے ہیں تو آپ کے وارثوں کو کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارے والد نے یا ہمارے اس ریلیٹیو نے کس کے کتنے پیسے دینے ہیں. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کوئی بھی مالی لین دین یا کسی بھی قسم کا معاملہ ہو اسے ریٹرن میں لکھ کے رکھو, تاکہ آج اگر تمہاری موت ہوتی ہے تو تمہارے وارثوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان کے ذمے کس کے کتنے پیسے ہیں, کتنے پیسے انہوں نے فلاں سے لینے ہیں اور کتنے پیسے فلاں کو دینے ہیں انہوں نے. یہ سب چیزیں کلیئر ہونی چاہیے. تو اگر آپ نے اب تک اپنا کوئی وصیت نامہ تیار نہیں کیا ہے, ہوتا یہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص یہ سمجھ کے بیٹھا ہوا ہے کہ میں کیوں مر رہا ہوں بھائی, ابھی میں تو ابھی جوان ہوں, مجھے تو کوئی کورونا کی بھی علامتیں مجھ میں نہیں پائی جا رہی ہیں, ابھی کوئی ایسی علامتیں نہیں ہیں جس سے میرا کوئی مرنے کا چانس ہو. تو یہ بات خوب اچھی طرح ذہن میں رکھ لینی چاہیے کہ جتنے لوگ ابھی تک دنیا سے گئے ہیں نا, ان کے بارے میں رپورٹ یہی ہے کہ اگر آپ ان کو زندہ کر کے پوچھیں گے تو وہ سب یہی کہیں گے ہم میں سے کسی کا بھی مرنے کا پروگرام نہیں تھا. جب موت آتی ہے تو پھر انسان یہی کہتا ہے کہ یہ جلدی آ گئی ہے. کینسر کے مریض بھی جو مرتے ہیں نا, وہ بھی پہلے سے مرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے, ان کو بھی شیطان یہ امیدیں دلا رہا ہوتا ہے کہ ابھی اور زندہ رہنا ہے, ابھی اور زندہ رہنا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث میں ارشاد فرمایا کہ یحرم ابن آدم ویشب فیہ اثنتان, کہ انسان کی عمر جیسے جیسے بڑھتی ہے 2 چیزیں اس میں جوان ہوتی ہیں. ایک تو الحرص علی المال و طول العمل, ایک پیسے کی لالچ اس میں بڑھتی ہے, اور ایک لمبی لمبی امیدیں. ہر شخص کے بارے میں نہیں ہے یہ, اس شخص کے بارے میں جو جوانی میں برا ہو. جس نے جوانی میں ان برائیوں سے توبہ کر لی اس میں نہیں بڑھتی. اس کی تفصیل میں ابھی نہیں جاؤں گا کہ کیا یہ کہاں سے نکالا ہے علماء نے یہ مسئلہ. تو جیسے جیسے آپ کی عمر بڑھے گی آپ میں لمبی لمبی امیدیں اور زندہ رہنے کا شوق اور زندہ رہنے کی امیدیں اور بڑھتی چلی جائیں گی. تو اس لیے اس خوش فہمی میں نہ رہیں کہ میں ابھی جوان ہوں تو مجھے کیا ضرورت وصیت نامہ لکھنے کی. تو نہ, یہ بھی ایک گناہ ہے کہ آپ نے اب تک اپنے مالی لین دین مالی معاملات کو ریٹرن فارم میں لکھا کیوں نہیں ہے. تو یہ بھی اگر آپ میں سے کسی نے ایسا جرم کیا ہے تو اس رمضان میں اس جرم سے بھی آپ توبہ کریں اور لکھ لیں اس کو کہ بھئی اگر میرے یعنی اپنے رشتہ داروں کو ریلیٹیو کو بتا دیں بھئی آج اگر میری موت واقع ہو جاتی ہے, اور وہ کسی کی بھی موت واقع ہو سکتی ہے, تو آپ بتا دیں کہ بھئی میرے یہ پیسوں کا لین دین ہے, یہ مالی لین دین ہے, یہ چیز فلاں کی ہے, یہ اس کی امانت ہے, اس کے حوالے کر دینا. تو اپنی جو لسٹ آپ تیار کریں گناہوں کی, اس میں ایک یہ چیز بھی ڈال دیں. اگر کسی کو رشوت لینے کی عادت ہے تو وہ یہ بھی ڈال دے کہ بھئی میں رشوت لیتا ہوں. خدا نخواستہ کسی کو شراب کی عادت ہے وہ یہ بھی ڈال دے. تو جتنے گناہ, نماز قضا کرنے کی عادت ہے یہ بھی ڈال دیں. اگر آپ والدین سے بد کلامی کرتے ہیں, قرآن مجید میں اللہ نے حکم دیا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا, ان کو جھڑکنے کی تمہیں اجازت نہیں ہے. اولڈ ہوم میں جمع کرانا تو بہت دور کی بات ہے. بوڑھے والدین کو گھر میں رکھ کر اونچی آواز سے آپ کو بات کرنے کی اجازت نہیں ہے. اگر آپ اپنے باپ سے بدتمیزی کرتے ہیں, ماں سے بدتمیزی کرتے ہیں, بیٹیاں ماں کی پکار کا سخت لہجے میں جواب دیتی ہیں اور ماں کی پکار کا جواب ہی نہیں دیتی. اللہ نے والدین کا اتنا بڑا رشتہ بنایا کہ اگر آپ نفل نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کے والدین دادا دادی نانا نانی میں سے کوئی آپ کو پکارتا ہے تو شریعت نماز توڑنے کی آپ کو اجازت دیتی ہے. اللہ کہتے ہیں کہ ان کی پکار کا جواب دو. اتنا بڑا حق جن والدین کا اسلام نے بتایا ہو
وہ اسلام کیسے برداشت کرے گا, وہ خدا کیسے برداشت کرے گا کہ ان والد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے آپ بات کریں یا آپ اپنی ماں کے ساتھ بدتمیزی کریں. تو اگر کسی اولاد میں یہ جرم ہے کہ وہ اپنے والدین سے بد اخلاقی سے پیش آتے ہیں تو اس رمضان میں وہ ڈائری میں یہ گناہ بھی اپنی فہرست میں شامل کر لیں کہ بھئی میرے اندر یہ برائی بھی ہے. دیکھیں, جب آپ خود اپنی برائیوں کو اپنے سامنے, میں یہ نہیں کہہ رہا دوسروں کو آپ بتائیں, آپ اپنی برائیاں خود اپنے قلم سے اپنے پین سے آپ لکھیں اور خود تو آپ جو ہے نا اپنی برائیوں کو ہائی لائٹ کریں. اس کا سب سے پہلا فائدہ کیا ہوگا, اللہ کی رحمت آپ کی طرف متوجہ ہوگی. اللہ کو آپ پر بڑا پیار آئے گا کہ دیکھو میرا یہ بندہ کچھ اخلاقی برائیوں کے اندر مبتلا ہے اور یہ خود اپنی برائیوں کو ہائی لائٹ کر رہا ہے. اپنی تعریفیں کرنے والے دنیا میں ہول سیل کے حساب سے ہیں, اپنی خوبیوں پہ نظر رکھنے والے دنیا میں ہول سیل کے حساب سے ہیں. اور یاد رکھیے, جو چیز وافر مقدار میں ہوتی ہے اس کی مارکیٹ ویلیو گر جاتی ہے. اپنی تعریفیں کرنے والے, اپنی اچھائیوں پہ نظر رکھنے والے, چونکہ دنیا میں بہت ہیں تو ان کے ریٹ بھی پھر ہول سیل والے ہیں, ریٹیل پہ ان کی ویلیو نہیں ہے اللہ کی نظر میں. اور اپنی خامیوں کو ہائی لائٹ کرنے والے, اپنی خامیوں پہ نظر رکھنے والے دنیا میں شارٹ ہیں, مارکیٹ میں شارٹ ہیں, دنیا میں کم ہیں. جو چیز مارکیٹ میں شارٹ ہوتی ہے اس کی ویلیو خود بخود بڑھتی ہے. تو اللہ کی نظر میں بھی ان لوگوں کی ویلیو ہے جو اپنی برائیوں پہ نظر رکھتے ہیں. تو ہم یہ نہیں کہہ رہے آپ سے, یا شریعت آپ سے یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ اپنی برائیاں لوگوں کے سامنے جا کے بیان کریں. آپ اپنی کسی خفیہ ڈائری میں اپنی برائیوں کو لکھیں, میرے اندر یہ برائی, میرے اندر یہ برائی, میرے اندر یہ برائی. جتنی برائیاں ہیں آپ لکھیں اور آپ رمضان میں ہدف بنائیں کہ میں نے ان تمام برائیوں سے اپنے آپ کو نکالنا ہے. اور پھر نکالنے کے لیے علماء سے مشورے لیں, اہل اللہ سے, بزرگان دین سے مشورے لیں. جیسے میڈیکل سائنس کے ڈاکٹر ہوتے ہیں جو آپ کی باڈی کا علاج کرتے ہیں, ایسے ہی روحانی معالج بھی ہوتے ہیں. روحانی سے میری مراد وہ دم درود والے نہیں, بلکہ روحانی سے میری مراد کہ جو آپ کی روحانی بیماریاں ہیں ان بیماریوں کا آپ کو علاج بتاتے ہیں. تو ایسے اہل اللہ کی صحبت اختیار کی جائے, ان کو بتایا جائے بھائی مجھ سے یہ گناہ نہیں چھوٹتے, آپ بتائیں میں کیسے چھوڑوں یہ گناہوں کو. کاؤنسلنگ کریں گے وہ آپ کو کسی طرح سے گائیڈ کریں گے اور خود بھی چھوڑنے کی کوشش کریں. تو یہ پہلا کام ہے جو ہم سب نے اس رمضان میں کرنا ہے. دوسرا کام کیا کرنا ہے, ہم نے اپنے اوقات کو مینیج کرنا ہے. میں نے بتایا کہ جب آپ اپنے اوقات اچھے کام میں سرو کریں گے تو برے کاموں کے لیے آپ کے پاس ٹائم نہیں بچے گا. تو ان اوقات میں سب سے پہلے تو فرض نماز کی پابندی. جتنے حضرات یہ لیکچر اس وقت سن رہے ہیں یہ سب کے سب اس بات کا عزم کریں کہ ہم رمضان میں انشاءاللہ تکبیر اولیٰ کی پابندی سے نماز پڑھیں گے. اگر گورنمنٹ کی طرف سے مسجد جانے پر پابندی لگتی ہے تو گھر میں جماعت کا اہتمام کریں محدود پیمانے پر, اور گھر میں تکبیر اولیٰ کا اہتمام کریں. جماعت کی نماز انفرادی نماز سے 27 گنا افضل ہے, اور آپ اس نیت سے جماعت کی پابندی کریں تاکہ مجھے نماز تکبیر اولیٰ سے پڑھنے کی عادت پڑ جائے. دوسرا کام کیا کرنا ہے, رمضان کی ایک الگ سے اللہ نے ہمیں عبادت دی ہے جس کو تراویح کہا جاتا ہے. اس تراویح کی سنت کو بھی ہم نے زندہ کرنا ہے. یہ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن پڑھی ہے تراویح. آپ نے اس خوف سے چھوڑ دی کہ امت پہ فرض نہ ہو جائے. پھر صحابہ کرام نے, حضرت عمر نے اس تراویح کو زندہ کیا اور پوری دنیا میں پھر یہ تراویح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جماعت سے پھیلا دی. تو اگر حکومت کی طرف سے کچھ پابندی لگتی ہے, اس وائرس وبا کی وجہ سے کراؤڈ پر پابندی لگتی ہے, آپ مسجد میں تراویح نہیں پڑھ سکتے تو آپ گھر میں تراویح پڑھیں. جن گھروں میں بچے حافظ ہیں تو والدین ان بچوں کے پیچھے تراویح پڑھیں, لیکن اس کا خیال کریں کہ نابالغ بچے کے پیچھے بالغ لوگوں کی جو ہے نا اقتداء جائز نہیں ہے. تو اگر نابالغ بچہ ہے تو اس کے پیچھے نابالغ بچوں کو کھڑا کر دیا جائے. تو گھر میں ایک تلاوت کا ماحول ہو. اگر آپ قرآن مجید کے حافظ نہیں ہیں یا گھر میں کوئی حافظ موجود نہیں ہے تو آپ چھوٹی چھوٹی صورتوں سے 20 رکعتیں مکمل کر لیں, چھوٹی چھوٹی صورتوں سے آپ تراویح مکمل کر لیں, جتنی اللہ آپ کو توفیق دے رکعتیں پڑھنے کی. افضل تو یہی ہے کہ چاروں ائمہ کا اس پر اتفاق ہے کہ کم سے کم 20 رکعتیں, لیکن جتنی اللہ آپ کو توفیق دے آپ اتنی پڑھیں. بہتر تو یہی ہے کہ پوری کمپلیٹ پڑھ لیں. تو یہ ایک الگ سے عبادت ہے جو ہمیں رمضان میں دی گئی ہے, اس کا ہم سب نے اہتمام کرنا ہے. تیسری چیز جس کا ہم نے بہت زیادہ اہتمام کرنا ہے وہ ہے صبح اور شام کی تسبیحات. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرے کلمے کے بارے میں فرمایا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ کلمہ اللہ کو اتنا محبوب ہے کہ سورج جن چیزوں پہ طلوع ہوتا ہے نا, یعنی پوری زمین پر طلوع ہوتا ہے, تو اللہ کو اس پوری زمین میں سب سے زیادہ محبوب کلمات یہی ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 دفعہ یہ پڑھنے کی ہمیں ترغیب دی. تو 100 دفعہ صبح, 100 دفعہ شام درود شریف اور
استغفار کی تسبیح کے ساتھ اس کا اہتمام کیا جائے، تاکہ ہمارا شمار بھی صبح و شام اللہ کی پاکی بیان کرنے والوں میں ہو جائے، جیسے کہ قرآن میں اللہ نے بیان کیا کہ جو میرے نیک بندے ہیں وہ صبح و شام اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ یا اس کے علاوہ ایک چوتھا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اس میں یحیی و یمیت کے الفاظ کا بھی اضافہ کر سکتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص یہ کلمات صبح 100 دفعہ پڑھے گا وہ اتنی نیکیاں اپنے اعمال میں جمع کر لے گا کہ اس سے زیادہ نیکیاں کوئی اس دن کر ہی نہیں سکتا، اتنی بڑی فضیلت ہے اس کی۔ تو یہ کلمات کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، اور کم سے کم قرآن مجید میں ایک پارے کی تلاوت آپ لازمی کریں۔ جن لوگوں کی تجوید اچھی نہیں ہے وہ کسی قاری کا انتظام کر کے قرآن درست کر لیں اپنا، اور جن کو قرآن پڑھنا آتا ہے کم از کم ایک پارہ تلاوت وہ لازمی کر لیا کریں، اور اگر آپ بہت اٹک اٹک کے پڑھتے ہیں تو آدھا پارہ کر لیں، یعنی آدھا گھنٹہ روزانہ کم سے کم آپ کا تلاوت میں گزرنا چاہیے۔ اور قرآن کو سمجھ کے پڑھنا بھی ہماری ذمہ داری ہے، تو آپ تفسیر سے قرآن پڑھیں، یا علماء کے جو لیکچر مختلف چینلز پہ یا یوٹیوب وغیرہ پر لیکچرز ہیں تفسیر قرآن کے، وہ آپ سنیں، تاکہ قرآن آپ سمجھ کے جو ہے آنا، اور ہمیں پتہ چلے کہ اللہ ہم سے خطاب کیا کر رہا ہے۔ تو یہ ایک ایکٹیویٹی ہونی چاہیے۔ اور ایک آخری بات یہ کہ صدقات و خیرات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم صدقات و خیرات کا دریا بن جایا کرتے تھے رمضان میں، وہ ہمیں بڑھ چڑھ کے کرنا ہے۔ اور ان تمام اعمال کی قبولیت کے لیے دعا، رمضان کا جہاں اللہ نے قرآن میں ذکر کیا، دعا اسی کے ساتھ اللہ نے ذکر کی ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، ایک طرف اللہ نے حکم دیا کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن نازل کیا، روزے فرض کیے، اگلی آیتوں میں فرمایا کہ میرے بندے جب میرے بارے میں پوچھیں تو بتا دیں میں قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ رمضان اور دعا کی آپس میں بڑی مناسبت ہے۔ تو رات کو تہجد میں آخری وقت میں اٹھ کے دعائیں مانگنی چاہیے، اس وقت موقع نہیں ملتا تو کوئی بھی ایک ٹائم 24 گھنٹے میں طے کر کے خوب تفصیل سے لمبی دعا اللہ سے مانگنی چاہیے، کیونکہ رمضان کی گھڑیوں میں دعائیں بہت کثرت سے قبول ہوتی ہیں۔ ہم لوگ دعاؤں میں بھی آج کل ایک فارمیلٹی پوری کرتے ہیں، توجہ نہیں ہوتی، کچھ رٹی رٹائیں دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں۔ تو اپنے لیے، اپنی قوم کے لیے، اپنے ملک کے لیے، امت مسلمہ کے لیے، انسانیت کے لیے، اور ان تمام مسائل کے لیے ہمیں دعا مانگنی چاہیے۔ آخرت کے لیے دعا مانگنی چاہیے، جو ہمارے مرحومین دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت کے لیے دعا مانگنی چاہیے۔ تو رمضان میں دعا کی قبولیت کا امکان کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام اعمال سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔